أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، یہ سورت آل عمران کی 2 آیات مبارکہ ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات اور اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے سب سے پہلا گھر، پہلا عبادت خانہ اللہ کی عبادت کے لیے جو بنایا ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے، بکہ مکرمہ میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بکہ یہ اسی طرح اس سرزمین کا ایک نام ہے جس طرح مکہ ہے۔ بیت اللہ کے تقریباً 32 نام علامہ فاسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے، اور یہ حقیقت اپنی جگہ کہ جس کی جتنی عظمت ہوتی ہے اتنے ہی اس کے زیادہ نام اور اوصاف ہوتے ہیں۔ بیت اللہ کی بھی اس سرزمین پر سب سے بڑی اور سب سے عزت والی جگہ ہے اللہ رب العزت کے ہاں، اس لیے اس کے نام بھی 1-2 نہیں بلکہ 32 کے قریب ہیں۔ خود قرآن مجید میں اس جگہ کو البلد الامین بھی کہا گیا ہے، اور اس کو البیت العتیق بھی کہا گیا ہے، پرانا گھر، اور اسی کو البیت الحرام بھی کہا گیا ہے، اور اسی کو کعبہ بھی کہا گیا ہے۔ ام القریٰ بھی اسی کا نام ہے، ام القریٰ بھی اسی کا نام ہے۔ تو اس طرح اس شہر کے اور اس جگہ کے، اس حرمت والی سرزمین کے 32 نام علماء کرام نے ذکر فرمائے، اور یہاں مکہ کی بجائے بکہ کا لفظ یعنی بطول عالم کے اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ امام مجاہد جو تابعین میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں تفسیر میں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ شاگرد ہیں، وہ تو فرماتے ہیں کہ با اور میم یہ دونوں جو ہیں حرف ابدال ہیں، یعنی با کی جگہ میم اور میم کی جگہ با، یہ استعمال ہوتا ہے عرب میں۔ مکہ کی جگہ بکہ اور بکہ کی جگہ مکہ۔ بہرحال یہ مکہ بھی ہے، یہ بکہ بھی ہے،
یہ ام القرا بھی ہے، تمام بستیوں کی ماں ہے، ہاں، بلکہ یہیں سے سرزمین کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائی، اسی سرزمین سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے سب پانی ہی پانی تھا، ہر سوز پانی ہی پانی تھا، اور یہاں بیت اللہ کی جگہ پر سب سے پہلے سفید ڈھیری سی اللہ سبحانہ و تعالی نے رونما فرمائی، اور اسی سے پھر آگے زمین کا پھیلاؤ درجہ بدرجہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا وہ ہوا۔ اور یہاں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی حقیقت کا اظہار فرمایا ہے کہ سب سے پہلے جو لوگوں کے لیے گھر بنایا گیا ہے، کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ یہاں عبادت کا لفظ محذوف ہے، لیکن بعض مفسرین رحمہم اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو زمین پر بنا ہے انسانوں کے رہنے کے لیے وہ یہی بیت اللہ ہے۔ بلکہ بعض مفسرین نے اسی بنیاد پر فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے ہیں تو انہوں نے اپنا گھر بنانے کی بجائے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا۔ بالکل اسی طرح جس طرح سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ جانے کے بعد وہاں اپنا گھر بنانے کی بجائے سب سے پہلے اللہ کا گھر مسجد نبوی بنوائی۔ اپنا گھر نہیں پہلے بنایا، پہلے اللہ کا گھر بنایا۔ بالکل اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے بھی پہلے اپنا گھر نہیں بنایا بلکہ عبادت کے لیے اللہ کا گھر بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی سرزمین کے لیے یہ بات بھی ہے، بعض حضرات کہتے ہیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور بعض کی رائے ہے کہ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا ہے، اس سے پہلے اس کا نشان نہیں تھا۔ لیکن قرآن مجید کے اشارات سے، ضعیف روایات تو اس بارے میں بہت سی ہیں، مگر خود قرآن مجید کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے ہی اللہ کا گھر مقرر تھا۔ جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ذکر کی سورۃ ابراہیم میں، کہ جب اس جگہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے اکلوتے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت کے ایک حکم پر، اور وہ حکم بھی خواب کے ذریعے ایک حکم پر اس سرزمین پہ لا بسایا، تو یہاں بٹھانے کے بعد، بات لمبی ہے، میں صرف موضوع سے متعلق بات کرتا ہوں کہ یہاں بسانے کے بعد جب واپس روانہ ہوئے ہیں، صفا مروہ سے پیچھے نکلے ہیں، پہاڑی سے پیچھے نکلے ہیں مروہ سے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اے اللہ، میں اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو یہاں بے آب و گیا وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب دیکھیے، اگر بنا رکھی ہے یا بنیاد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے رکھی ہے، تو اس آیت کے کیا معنی ہوئے پھر؟ کہ عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے ہاں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ بات اس بات کی مشر ہے کہ یہ احترام والا گھر پہلے سے تھا، یہ احترام والا گھر پہلے سے تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے
کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام وہ اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ القواعد کے معنی کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ القواعد التي رفعها ابراہیم كانت قواعد البیت قبل ذلك، کہ یہ بنیادیں ابراہیم علیہ السلام کی دیواریں اٹھانے سے پہلے اس کی بنیاد پہلے موجود تھی۔ جس طرح کے بعض ضعیف روایتوں میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں یہ دیواریں مسمار ہو گئے، گھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کے ایک عرصہ بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اس گھر کو بنیاد بنانے کا اور اس کی دیواریں اٹھانے کا۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ اور بیٹے میں دونوں نبی ہیں، اور دونوں نبیوں نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ کے حکم سے بنایا۔ جبرائیل امین نے آ کے اس بنیاد کی نشاندہی کی کہ یہاں دیواریں بنانی ہیں، یہاں دیواریں بنانی ہیں۔ ہماری مسجدیں بناتے ہیں ہم، انجینئر اس کی بنیادیں رکھواتے ہیں، اس کا نقشہ سازی انجینئر کرتے ہیں، مگر بیت اللہ کا نقشہ ساز اللہ رب العزت تھا، اور اس نقشے کی نشاندہی کرنے والے حضرت سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ان کی نشاندہی کے مطابق انہی بنیادوں پر جو پہلے تھے نیچے دبی ہوئی تھی، وہ طوفان کی وجہ سے مٹی ہٹا کے، ریت ہٹا کے، پتھرے ریزے ہٹا کے وہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کی بنیاد رکھی اور اس کی دیواریں اوپر اٹھائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی گھر کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بِبَکَّةَ مُبَارَكًا، یہ ایسا گھر جو بڑا ہی بابرکت، بہت ہی برکت والا ہے۔ اگر سوچیں تو اس گھر میں بے شمار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکتیں ہیں، بہت سی برکتیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ پہلے یہ سمجھیں، یہ مبارک کا لفظ برکت سے اصل میں ماخوذ ہے، اور برکت کے معنی ہے بڑھنا اور ثابت رہنا، ایک جگہ بالکل جم جانا اور پھیلاؤ ہونا، اس کا پھیلنا، اس کا پھیلاؤ ہونا، اضافہ ہو جانا اس میں۔ عربی زبان میں کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ برک البعیر، اونٹ جس وقت بیٹھ جاتا ہے چاروں ٹانگوں کے اور اس کے یہ چھاتی کے اوپر وہ چھوٹا سا جو نشان ہوتا ہے وہ زمین پر رکھ دیتا ہے، تو تب عرب کہتے ہیں برک البعیر، اونٹ بڑے اطمینان سے وہاں بیٹھ گیا، اونٹ بڑے اطمینان سے وہاں جم کے بیٹھ گیا، اب ادھر ادھر نہیں ہلے گا۔ تو تب یہ برکہ کا لفظ اونٹ کے اس بیٹھنے کو پر بولا جاتا ہے، یعنی جم کے بیٹھنا، مضبوطی کے ساتھ بیٹھنا۔ تبھی تو اس کو اٹھنے سے روکنے کے لیے اس کا گھٹنا باندھ دیا جاتا ہے کہ اب بیٹھ تو گیا ہے لیکن اب یہ اٹھے نہ، اس کا گھٹنا باندھ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ برکت اللہ ذو الجلال والاکرام کی وہاں پیدا کی ہوئی، اور اتنی برکتیں ہیں کہ صحیح بات ہے کہ ہمارے وہم و خیال میں بھی ان کا تصور نہیں عموماً۔ آپ یہی دیکھیں کہ وہاں ایک پڑھی ہوئی نماز 1,00,000 نماز کے برابر۔ اللہ اکبر کبیر، کتنی برکت ہے، ایک نماز میں کتنی برکت ہے۔
1,00,000 نماز. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من 1000 صلاۃ، کہ میری اس مسجد میں نماز 1000 نماز سے افضل ہے. وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 فیما سواہ. فرمایا مسجد الحرام میں، حرمت والے اس شہر میں، حرمت والی جگہ پر ایک نماز 1,00,000 نماز، فرمایا من 100,000 1,00,000 نماز کے برابر. گویا ایک نماز وہاں پڑی ہوئی وہ گویا 55 سال 6 ماہ اور 20 دن کی نمازیں. ایک نماز 55 سال انسان نمازیں پڑھتے رہے تو 55 سال کی نمازیں، 55 سال ہی نہیں بلکہ 6 ماہ اور 20 دن، اتنے عرصے کی نمازیں وہ ایک طرف اور بیت اللہ میں پڑی ہوئی ایک نماز ایک طرف. کتنی برکت ہے. بتائیے کوئی دنیا کی سرزمین ایسی ہے کہ جہاں یہ برکتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہاں ہو؟ بالکل نہیں. اور اگر 5 نمازیں وہاں پڑھ لیں اللہ اکبر کبیرہ تو پھر کیا ہے؟ وہ 5 نمازیں 299 سال اور 6 ماہ 10 دن کی نمازوں کے برابر. 5 نمازیں پڑھی ہوئی. اب بتلائیے اس برکت کا اور اس خیر کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فیضان ہوتا ہے، کیا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں. بیت اللہ ہی ہے کہ جہاں کچھ مخصوص عبادتیں ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں کی جا سکتی، کہیں ہوتی نہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم ان کا احداث اور ہم ان کی ایجاد دوسرے مقامات پر شروع کر دے دیکھا دیکھی. ہمارا کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی کمزوری کی انتہا ہے. اللہ معاف فرمائے، قبر پرستی نے ہمارے دل و دماغ کو اتنا مسموم کر دیا ہے، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وہاں میرے ساتھی ہیں فرحات صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، وہ ترجمان ہے بیت اللہ میں. جو برے صغیر سے لوگ جاتے ہیں یا اردو بولتے ہیں ان کو مسائل سمجھانے کے لیے وہاں مقرر کیا گیا ہے. ام القرآ کے فاضل ہیں، وہ بتلاتے ہیں کہ ایک وہ بھی بد نصیب تھا جو آ کے یہاں پوچھتا ہے کہ یہاں اس کوٹھے میں کس کی قبر ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی قبر پرستی کا ذہن اتنا پختہ ہو چکا ہے. مسجد نبوی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر سب کو نظر آتی ہے، اس کا گنبد سب کو نظر آتا ہے، اور یہاں قبر پرستی کے نتیجے میں پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں بھی کوئی دفن ہوا ہے. معاذ اللہ ثم استغفر. یہ حال ہے ہماری کہنا چاہیے کہ بے عملی اور بد اعتقادی کا. بلکہ میں نے وہ منظر بھی دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب باب بلال سے اندر جائیں تو وہ منبر جس پر جمعے کا خطبہ دیتے تھے اس وقت، آج سے 30 سال پہلے کی بات، وہ منبر یہاں باب بلال کے اندر رکھا ہوا تھا. وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیتے تھے، اوپر کپڑا دے دیتے تھے، اور باب بلال سے جب آدمی جاتے، اور ہوتا کیا تھا کہ وہ منبر اوپر سے گنبد بنا ہوا تھا، گنبد بنا ہوا تھا. جہاں یہ گنبد بنتا ہے نا پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی حضرت صاحب کوئی دفن ہی ہے. تو میں نے وہاں اپنی آنکھوں سے، ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ اس منبر کے سامنے ہاتھ کھڑے دعائیں کر رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ ہی بتلائیں کہ ہماری برائیوں کی کوئی انتہا ہے؟
یہ کیفیت ہے ہمارے وہاں. ہمارے ہاں لوگ یہاں سے جاتے ہیں غار حرا میں بھی جاتے ہیں, حالانکہ جانا کوئی مشروع نہیں ہے, مستحب بھی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نبوت کے بعد ایک بار بھی غار حرا نہیں گئے, ایک بار بھی نبی علیہ السلام غار حرا تشریف نہیں لے گئے. اسی طرح غار ثور جاتے ہیں. اور اب تو یہ بھی دیکھا, اس سفر میں یہ بھی دیکھا کہ اب دن کو نہیں جاتے, رات کو یہ موبائل کی روشنی پر پہاڑ پر چل رہے ہیں. کیوں کہ نبی علیہ السلام رات کو گئے تھے. اللہ اکبر, قربان جائیں اس محبتوں پر یا اس بے خبریوں پر. نبی علیہ السلام کس لیے تشریف لے گئے تھے, کیوں گئے تھے, کیا مقصد تھا؟ کیا رات کو جانا اسی طرح مستحب ہے؟ پوری امت میں سے کسی عالم نے اس کو مستحب لکھا ہے یا کسی فقیہ نے, کسی امام نے, کسی مجتہد نے, کسی تابعی نے, کسی صحابی نے, یا کوئی صحابی اس غار حرا میں گیا ہے؟ کوئی نہیں گیا. لیکن ہم جاتے عاشق نامدار وہاں جناب. اب راتوں کو جانے لگے, لائٹ کا انتظام ہو گیا ہے نا پہاڑ پر, اس کے ذریعے موبائل کے ذریعے. میں نے آنکھوں میں دیکھا پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں, اور فراز صاحب بھی بتانے لگے دیکھ لو وہ چڑھ رہے ہیں پہاڑ پر رات. اب بتلائیے ہماری کیفیت اور ہماری پوزیشن کیا ہے؟ جس جگہ کو اللہ ذو الجلال نے ہدایت کا مرکز بنایا ہے, جس طرح کی اسی آیت میں ہے ہدی للعالمین, وہاں ہم گمراہیوں کا ارتکاب کرتے ہیں. ہم وہاں ہدایت نہیں لیتے بلکہ گمراہیوں کا ارتکاب کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور گمراہیاں بھی اتنی کہ شرم آتی ہے بسا اوقات. اللہ سے دعا کرتے ہیں, دوسرے کو کہتے ہیں میرا فوٹو بنا دو. میں نے آنکھوں سے دیکھا قرآن مجید کھول لیا ہے ایک نے, دوسرے کو کہتا ہے لو میرا فوٹو بنا دو. انا للہ. وہ اللہ کے بندو, جو عمل اللہ کے لیے, جو اللہ کی رضا کے لیے, کیا اس کو فرمانے کی کوئی گنجائش ہے؟ سوچئے ذرا. ہمارا حال تو یہ کہ ہم نمازوں کی ویڈیو بناتے ہیں, موتا کی بھی ویڈیو بناتے ہیں. اس بیماری نے اتنا ہمیں آلودہ کر دیا ہے, فوت ہونے والے کی بھی ویڈیو بن رہی ہے, اس کی تصویریں بن رہی ہیں. کس مقصد کے لیے؟ اللہ کے لیے سوچو. یہ گمراہیاں نہ بانٹو, گمراہیوں میں ارتکاب نہ کرو, بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کا اہتمام کرو. یہ سب گمراہی ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ بعض عبادات ایسی ہیں کہ جن کا اہتمام صرف بیت اللہ میں ہے. مثال کے طور پر دیکھیے, بیت اللہ یہ ایک جگہ ہے جس کا طواف, دنیا جہان کی کوئی مسجد نہیں, کوئی محل اور کوئی مقام نہیں جس کا طواف مشروع ہو, جس کا طواف جائز ہو. اور اس امت کے احوال پر فَلْيَبْكِ عَلَىٰ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ كَانَ بَاقِیہ کی بات ہے. جو روتا ہے تو امت کی اس بے رہروی پر روئے جس نے اس عمل کو بھی بیت اللہ کا خاصہ نہ رہنے دیا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سوانے میں لکھے کہ ان کے دور میں ایک مسئلہ پیدا ہوا. ایک آدمی نے کہا میں اللہ کی عبادت ایسی کروں گا کہ وہ عبادت صرف میں ہی کروں گا, کوئی دوسرا زمین پہ نہیں کرے گا, میں ہی وہ عبادت کروں گا. اور اگر میں ایسی عبادت نہ کروں تو میری بیوی کو طلاق. اب دیکھیے حال یہ ہے ہمارا, گرا کھوتی سے اور غصہ کسی اور پر, غلطی آپ کر رہے ہیں اور غصہ نکال رہا ہے بیوی پر, اس بیچاری پر, اس کو طلاق. اب وہ پریشان کہ کون سی عبادت کروں, دعا کروں, ذکر کروں, نفل پڑھوں, یا قرآن مجید کی تلاوت کروں.
تو زمین پر اتنی وسیع زمین، اس پر کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ تو ہوگا نا جو یہ کام کر رہا ہوگا. تو پھر اس کا مطلب ہے میری بیوی کو تو طلاق. علماء کرام سے مسئلہ پوچھا گیا، وہ بھی پشیمان، وہ بھی حیران. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کون سی عبادت اس کو بتلائے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا گیا، ان سے یہ مسئلہ ان کی خدمت میں پیش کیا. وہ فرمانے لگے ہاں ایک بات ہے، یہ جائے بیت اللہ مکہ مکرمہ جائے، وہاں کوشش کرے کہ مطاف کو خالی کروا دیا جائے، کسی طریقے سے مطاف کو خالی کروا دیا جائے، اور یہ بیت اللہ کا اکیلا آگے بڑھ کے طواف کر لے. یہی ایک عبادت ہے جو بیت اللہ ہی میں کی جا سکتی ہے، کسی اور جگہ نہیں کی جا سکتی. وہ اطمینان اسے ہو گیا اور بیت اللہ چلا گیا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہاں بزرگوں کی آستانوں کو اور قبروں کو طواف گاہ بنا دیے. ایمان سے بتلائے اور سوچے سارے ہلائے کہ کیا نہیں بنایا. میں نے تو اپنی آنکھوں سے بنا ہوا دیکھا ہے اور میں نے ٹوکا بھی ہے کہ حیا کرو، یہ کیا کر رہے ہو. اپنی آنکھوں سے قبروں کا طواف ہوتے دیکھا. نہ انہوں نے سجدہ اللہ کے لیے خاص رکھا، نہ طواف اللہ ذوالجلال کے لیے خاص رکھا، نہ اللہ سے مانگنا اللہ کے لیے خاص رکھا، جس کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. نہ اللہ کے لیے خالص، نہ نماز خالص، نہ طواف خالص، نہ دعا خالص. کیا خالص ہے ہمارا؟ کیا اخلاص ہے ہمارے یہاں معاملات میں؟ وَأَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. حالانکہ حکم یہ تھا کہ میری ہی عبادت کرو، دکھلانے کے لیے نہیں، ریا کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے. اب سوچئے کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا کام ہے. اللہ حضرت فضال فرماتے ہیں عبادت کرنا آسان ہے، لیکن اللہ کے لیے عبادت کرنا مشکل ہے. بات سمجھے؟ عبادت کرنا، عبادت سب کرتے ہیں، نمازیں سب پڑھتے ہیں، حج عمرہ سب کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے یہ کام کرنا یہ مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جاننے والا صرف اللہ ہے یا اس کا دل ہے، کسی اور کو کوئی علم نہیں ہے. اس لیے بھائیو اپنے آپ کو بدلو، اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض عبادات ہیں کہ جو اسی گھر کے ساتھ مختص ہے، جس طرح کہ یہ طواف ہے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ کہ ينظر اللہ عز وجل على هذا البيت كل يوم وليلة 20 و100 رحمة 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين. اللہ ذو الجلال اس گھر پر 120 رحمتیں روزانہ نازل فرماتے ہیں. اس گھر پر 120 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. 60 للطائفین 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے. یہ طواف کسی اور جگہ عبادت نہیں ہے، یہاں ہے. اسی لیے ابن عباس فرماتے ہیں کہ باہر سے آنے والے وہ تنعیم جا کے عمرے کا احرام نہ باندھے، طواف کرے، وقت ضائع نہ کرے، اپنا وقت ضائع نہ کرے کہ وہاں جائے. آج کل جانا تو آسان ہے گاڑیوں پر، لیکن اس دور میں 8-10 میل اونٹوں پر یا پاپیانہ جانا وقت خرچ ہوتا تھا. اسی لیے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ وقت ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ کے گھر کا طواف کرو. اللہ ذو الجلال والاکرام نے بھی اس گھر میں عبادت میں سب سے پہلے طواف کا ذکر کیا ہے. وَطَاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، طواف کرنے کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیت اللہ کی نگرانی کرنے والوں سے کہا کہ یہاں طواف کسی وقت بھی کرنے والوں کو نہ روکو، جو یہاں طواف جس وقت بھی کرتا ہے، صبح کی نماز کے بعد کرتا ہے، عصر کی نماز کے بعد کرتا ہے، غروب آفتاب کے وقت کرتا ہے۔ غروب آفتاب کے وقت نماز درست نہیں، لیکن طواف اگر کرتا ہے تو اس کو نہیں روکا جا سکتا جس وقت وہ غروب آفتاب یا طلوع آفتاب ہی کیوں نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا 7 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، اور اس میں بات فرمایا وَأَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ، نماز پڑھنے والوں کے لیے 40 رحمتیں، وَعِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ، فرمایا اور بیت اللہ کو تکنے والے دیکھنے والوں کے لیے 20 رحمتیں۔ اس کو خالی دیکھنا بھی رحمت سے خالی، یہ کچھ نہیں کر رہا لیکن ٹکٹکائی لگا کے دیکھ رہا ہے۔ بعض آثار میں منقول ہے اللہ والوں کی باتوں سے، وہ جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد کی طرف آئے تو ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر ثواب ملتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بڑے قدموں سے نہیں، چھوٹے چھوٹے قدموں سے، چھوٹے چھوٹے قدموں سے مسجد کی طرف تشریف لے جاتے ہیں تاکہ جتنے قدم اٹھیں گے اتنا ہی اجر و ثواب ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بنو سلمہ جانے والے جانتے ہیں یہ وہ محلہ ہے جب قباء مسجد قباء سے نکلے تو چند کہنا چاہیے کہ چند میٹر کی مسافت پر محلہ بنو سلمہ آتا ہے، جہاں مسجد ہے بنی ہوئی، جہاں پہلا جمعہ نبی علیہ السلام نے پڑھایا تھا، مسجد الجمعہ وہاں بنی ہوئی ہے آج بھی۔ کوئی زیادہ مسافت نہیں، لیکن وہاں سے مدینہ طیبہ وہ تقریباً کم و بیش 4-4.5 کلومیٹر کی مسافت پر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ انہوں نے چاہا کہ ہم یہاں سے مدینہ طیبہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا بنی سلمہ علیکم بدیارکم تقبلوا آثارکم، فرمایا بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو، جتنے قدم چل کے آتے ہو یہ تمہارے قدم قیامت کے دن لکھے جا رہے ہیں، قیامت کے دن ان کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا۔ اب وہ وہاں سے آتے تھے بیت مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہ اختصاصات ایسے ہیں جو صرف بیت اللہ کے ساتھ مختص ہے، کسی اور کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ پھر حج کرنے کا ثواب، بیت اللہ عمرہ کرنے کا ثواب، پھر بیت اللہ کو امن کا درجہ اور بیت اللہ کے لیے کا ثواب کا مقام اور مرتبہ، یہ مختلف درجات ہیں بیت اللہ کے اور مقامات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حج کرتا ہے، اللہ کے اس گھر کا حج کرتا ہے اور اس میں کوئی گناہ کا عمل نہیں کرتا، نافرمانی کا ارتکاب نہیں کرتا، فرمایا وہ حج سے فارغ ایسے ہوتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے جو وہ جنا ہے۔ یہ درجہ کہاں ملتا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بین الحج والعمرہ فإن المطابقة ينفي الفقر والذنوب كما ينفي القير وخبث الحديد، فرمایا لوگوں اللہ کے گھر کا حج بھی کرو، اللہ کے گھر کے لیے عمرے کی نیت سے بھی آؤ اور آتے جاتے رہو، یہاں آتے جاتے رہو۔ مجھے حضرت شیخ سید ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی۔ وہ فرمایا کرتے تھے دعا کیا کرو وہاں آنے جانے کا پھیرا لگا رہے، ڈیرا نہ لگے۔ بڑی عجیب بات۔
پھیرا لگا رہے، آتے جاتے وہاں رہے، وہاں ڈیرا نہ لگائے۔ ڈیرا لگانے سے اس کی وہ عظمت دلوں میں باقی نہیں رہتی جو پھیرا لگانے والوں کی۔ آپ قبروں کے مجاوروں کو دیکھ لو، ان پر کچھ نہیں گزرتی۔ آپ قبر پر جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں تو آپ کی طبیعت پر ایک کیفیت طاری ہوتی۔ شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پھیرا لگا رہے، تابعوا بین الحج والعمرہ، پھیرا لگاتے رہو، کبھی حج کی تو شکل میں، کبھی عمرے کی شکل۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فإن المتابعة ينفي الفقر، کہ یہ پھیرا فقر کو دور کرتا ہے، غریبی کو دور کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں 10 12 15 لاکھ لگ گیا، 2.5 لاکھ لگ گئے، لیکن اللہ کے رسول جو اصدق الناس ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ فقیری کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول پر ایمان ہے یا نہیں؟ اس لیے اس خرچ پر تم کبھی محسوس نہ کرو، بلکہ اس کے بدل کی امید رکھو کہ اللہ اس کے عوض بہت کچھ عطا فرمائے گا، بہت سے مسائل دور کر دے گا، بہت سی پشیمانیاں دور کر دے گا۔ فرمایا ینفی الفقر والذنوب، اور گناہوں کو یہ اس طرح نامہ اعمال سے صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی میں لوہا زنگ آلود ہو وہ ڈال دیا جائے تو لوہا صاف ستھرا ہو جاتا ہے، نامہ اعمال بھی صاف ستھرا ہو جاتا ہے یہاں کا پھیرا لگانے سے۔ ایک حدیث کے لفظ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ یہ اس کے مابین جتنے گناہ ہیں یہ ان کے لیے کفارہ ہے۔ والحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی جزا سوائے جنت کے اور کوئی نہیں، اس کا بدلہ صرف جنت ہے۔ تو یہ برکتیں کہاں ہیں؟ اللہ ذو الجلال نے تو صرف ایک لفظ فرمایا، اللہ دی بمکہ مبارکہ، کہ جو مکہ میں ہے اور جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ یہ ان برکتوں کا ایک ہلکا سا نشانہ ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ تو یہ برکات ہے اس کی، دعا کیا کرے اللہ ذو الجلال وہاں ہمیں پھیرا لگانے کی توفیق دے، وہاں حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حاضری کو اخلاص سے نوازے، نمود و ریا سے بچائے، اللہ کی رضا کے لیے جانے اور اللہ کی رضا کو پانا، اس کے لیے یہی مقصد حیات ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ بیت اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، میں نے آج کا خطبہ اسی لیے بیت اللہ کی یاد کے لیے آپ کے سامنے دیا ہے۔ شاید کسی کے شوق دل میں شوق ابھر ہی آئے، اور اب تو پی آئی اے کا کرایہ بھی کم ہو گیا ہے، اب تو پی آئی اے کا کرایہ بھی انہوں نے کم کر دیا ہے، جب دے کے گئے تھے زیادہ تھا اب کم ہے، لیکن یہ سودے قسمت کے ہیں بھائی، نیت خالص کے ہیں اور سودے قسمت کے ہیں۔ اللہ ہماری قسمت میں یہ سودا کرتا رہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔